بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل گفتگو شروع ہوئی تھی علم اسناد پر اور اسناد سے متعلق مسائل پر۔ علم اسناد کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر مختصر گفتگو کل ہوئی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجید اور سنت رسول کی روح سے یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر اعتبار سے قطعی اور یقینی ہو، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، اور ہر مسلمان جو تا قیام قیامت روئے زمین پر آئے گا اس کو پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات اس کے لیے فرمائی ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا اس کے لیے ناگزیر ہے، اور کن چیزوں کے بارے میں اس کو آزادی دی گئی ہے۔ اس میں بنیاد تو قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر یا کوئی اطلاع تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کرو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس لیے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کو کارروائی کر گزرو جس کے خلاف کارروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو۔ اگرچہ براہ راست اس آیت مبارکہ کا تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اصول ضرور نکلتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق اور تصدیق کر لینی چاہیے۔ جب دنیاوی معاملات میں خبر کی تحقیق کی یہ اہمیت ہے تو پھر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، قول یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہو، اس کی اہمیت چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنا لینا کہ یہ حضور ہی کا ارشاد ہے انتہائی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، سورہ ممتحنہ میں آیا ہے، ممتحنہ کا نام بھی اسی لیے ممتحنہ ہے کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، جب بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ سے خواتین نے ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع کیا، اور ہر آنے والی خاتون نے یہ کہا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دے دی جائے اور مدینہ منورہ میں بسنے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہر آنے والی خاتون کے اس دعوے کو قبول کر لیا جائے یا اس کی تصدیق کی جائے؟ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ معاملہ بڑا اہم تھا، اس لیے کہ آنے والی خاتون یہ بیان کر رہی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور حالت اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہو گئی، گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود فامتحنوہن کا حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لو، آزمائش کر کے یہ دیکھو کہ انہوں نے واقعی اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس سے بجا طور پر یہ سبق نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہے تو اس دعوے کی تصدیق کر لینی چاہیے اگر کسی شک و شبے کا امکان ہو۔ کل میں نے بابا رتن ہندی کی مثال دی تھی، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی عمر 600 سال ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور تحقیق کر کے ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور بابا رتن کے بارے میں تمام کمزور روایات اور تمام اوہام و خرافات کی واضح طور پر تردید کر دی۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسناد اور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔ پھر مزید برآں حدیث میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کئی بار حوالہ دیا جا چکا ہے، کفا بالمرء کذبا یا کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اور اگر سچی ثابت ہو تو پھر آگے بیان کرو، ورنہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو پھر روایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے، اس میں تحقیق کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جائے گا؟ لازماً دیا جائے گا، اور یقینی طور پر تحقیق کرنا ناگزیر ہوگا۔
جب تک معاملہ صحابہ کرام کا صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہا تو اس کی تحقیق کی جاتی تھی، لیکن بعض اوقات صحابہ کرام اس کو نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے. نظر انداز وہاں کر دیا کرتے تھے جہاں 100% یقینی ہوا کرتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً اپنے قطعی علم اور یقین اور مشاہدے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ہے. نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانے کا تو امکان نہیں تھا، لیکن بھول چوک کا امکان یا کسی چیز کو کسی اور سیاق و سباق میں سمجھ لینے کا امکان موجود تھا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تصدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں کے اور راوی کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، وہ تو سارا صحابہ کا زمانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس لیے جو لوگ ان سے احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی تصدیق کی اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کو لوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا. صحابی سے کہا کہ اس کی مزید سند اور ثبوت پیش کریں. مزید سند اور ثبوت پیش کرنے کے بعد ہی اس کو قبول کیا. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے جو میرا پوتا یا پوتی تھی، بقیہ کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ یہ ہیں، میرا حصہ اس میں کتنا ہے؟ جتنا میرا حصہ بنتا ہو آپ اس کی میراث سے مجھے دلا دیں. انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے معلوم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا. اس پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور عقل و فہم میں اس درجے کے انسان تھے کہ عرب میں اسلام سے پہلے بھی 4 آدمی جو دہات العرب یعنی عرب کے سب سے ذہین ترین انسان مشہور تھے، ان میں ان کا شمار تھا. 4 ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے. انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک معاملے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ دادی کا حصہ چھٹا ہوگا، چھٹا حصہ آپ نے دیا تھا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھا کہ حل معک غیرک، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس واقعے کا گواہ ہو؟ اس پر ایک اور صحابی حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ میں اس کا گواہ ہوں، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا اور اس وقت سے یہ ایک طے شدہ روایت اور طے شدہ اصول بن گیا کہ دادی کا حصہ بعض حالات میں چھٹا ہوگا. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے گئے، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے گئے. وہاں جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، کسی نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں دی. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آواز نہیں آئی تو انہوں نے کچھ ناخوشی یا ناراضی کا اظہار کیا. اس پر اندر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے جن کا مکان تھا. انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی وجہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے اور 3 مرتبہ آواز دینے یا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ شخص جواب نہ دے تو آنے والے کو واپس چلا جانا چاہیے اور اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ آنے والے کا لازمی حق نہیں ہے کہ جب وہ جائے تو جس کے پاس گیا ہے وہ ہر وقت اس سے ملنے کے لیے تیار ہو. اس کی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، اس کے آرام کا وقت ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو سکتا ہے جو زیادہ اہم ہو. اس پر حضرت موسیٰ اشعری سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بات آپ نے حضور کے حوالے سے کہی ہے، کوئی گواہ ہے؟ حضرت موسیٰ اشعری بڑے سینئر صحابہ میں شمار ہوتے تھے، مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی، حضرت عمر فاروق نے قبول نہیں کی، لیکن ان کے حکم پر انہوں نے ایک دوسرے صحابی جو اس وقت موجود تھے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ چلیں حضرت عمر کے دربار میں چل کے گواہی دیں کہ آپ بھی موجود تھے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور بتایا کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی میں بھی موجود تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے شکایت کی، واللہ کنت امینا علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بڑا امانت دار ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات بیان کر رہا تھا، اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اور ایک گواہ طلب کیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اجل، یقیناً ایسا ہی ہے، میں آپ کو بہت دیانتدار سمجھتا ہوں، ولکننی احببت ان اتثبت، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید تحقیق کر لوں اور مزید اس کی تصدیق کر لوں۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گواہی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ اما انی لم اتہم کا، دیکھیے میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا کہ خدا نخواستہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ولیکن خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ لوگوں کو بار بار احادیث بیان کرتے دیکھ کر اور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کر لوگوں میں یہ جرت نہ پیدا ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چاہیں ہر وقت بیان کر دیں، لوگوں کو اس طرح کی تربیت دینے کی خاطر کہ جو بات بیان کریں بہت اہتمام اور تحقیق سے بیان کریں، اس لیے میں نے آپ سے یہ عرض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ قسم لیا کرتے تھے لوگوں سے، جب کوئی بیان کرتا تھا کہ حضور نے یہ حدیث فرمائی تو کہتے قسم کھاؤ کہ تم نے ایسا ہی سنا ہے، حالانکہ وہ بھی صحابی ہوتے تھے، لیکن دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق دوسرے صحابہ پر شک نہیں کر رہے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے، غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لیے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی اہمیت ہے، وہ ان سے قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے گویا اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ راویوں کے بارے میں تحقیق کی جائے، جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حتی الامکان جو بھی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں۔ صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ الخط یشبہ الخط، ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی۔ اب اگر مدینہ منورہ سے ایک خط گیا ہے کوفہ میں کسی صحابی کے نام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو کوفے میں بیٹھنے والے کسی صحابی یا تابعی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط مدینہ منورہ میں فلاں صحابی نے بھیجا ہے؟ یا کوفے میں بیٹھ کر کوئی تابعی خط لکھے مصر میں کسی کے نام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کی، تو اس کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ چونکہ اس میں ایک امکان تھا غلط فہمی کا یا ملاوٹ کا یا کسی الجھن کا، اس لیے اس وقت یہ طے کیا گیا کہ کسی تحریری گواہی کی بنیاد پر، یعنی مجرد تحریری گواہی کی بنیاد پر کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس کی تائید میں کوئی زبانی گواہی موجود نہ ہو، یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہو جو جا کے گواہی دے کہ یہ تحریر میرے سامنے فلاں صاحب نے لکھی تھی، پھر ان کی گواہی بھی سند میں شامل ہوگی کہ فلاں شخص نے میرے سامنے یہ گواہی دی کہ مثلا فلاں صحابی نے یہ حدیث لکھی اور یہ لکھا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح سے تحریری گواہی وہ دونوں مل کر ایک گواہی بن جاتی تھی۔ یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے تک جاری رہا اور صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کسی اہتمام کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے کہ روایت بیان کرنے والے سب صحابی تھے، صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، بڑے بڑے صحابہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے یا کچھ کوفہ اور دمشق جا کے بس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے، ایک ہی برادری ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، یا تو قبیلہ قریش سے تعلق تھا یا دوسرے قبائل کے ان لوگوں سے جو مدینہ منورہ میں آ کے بس گئے تھے، یا انصار کے ان قبائل سے جن سے آپس میں مواخات قائم ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، رشتہ داریاں قائم ہو گئی تھیں، اس لیے وہاں اس شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والے واقعی صحابی ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی غیر صحابی تو صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، اس لیے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسرے صحابی کی گواہی شامل کر لی جائے یا تحریری بیان ہو تو کسی اور کی گواہی آ جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت ان کو اٹھایا اور وہ زمانہ تیزی سے آنے لگا کہ وہ آنکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار کیا ہوا تھا۔ بڑی تعداد ان حضرات کی آ گئی جو صحابی نہیں تھے اور تابعی تھے۔ تابعین میں اکثریت، غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کی تربیت یافتہ لوگوں کی تھی،
اخلاق اور کردار اور تقوی کے وہ انتہائی بلند معیار پر فائز تھے، لیکن ہر تابعی کا وہ معیار نہیں تھا جو صحابہ کے خاص تربیت یافتہ صحابہ کا معیار تھا۔ پھر حافظہ اور ضبط میں، بات کو سمجھنے اور محفوظ رکھنے میں ہر شخص کا معیار ایک نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا امکان پیدا ہو چلا کہ تابعین میں سے کچھ لوگ کسی بات کو سیاق و سباق میں نہ سمجھ سکیں، ایک بات کو کسی اور مفہوم میں بیان کر دیں، ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں، اس لیے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا، اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ الاسناد من الدین، کہ اسناد یعنی سند بیان کرنے کا عمل دین کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ دین کا ایک حصہ بن گیا، اس لیے کہ اسناد کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تصدیق اور تحقیق مشکل تھی، اور فقہ اسلامی کا اصول ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس چیز پر کسی واجب کا دار و مدار ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز فی نفسی واجب نہ ہو لیکن کسی اور واجب پر عمل درآمد اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل درآمد فرض ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جاننا بھی فرض ہے، اور جانا نہیں جا سکتا تھا جب تک سند کا معاملہ صاف نہ ہو، اس لیے اسناد کا عمل دین کا حصہ بن گیا۔ لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں کہ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد کا عمل نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا وہ دین کے بارے میں کہہ دیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اسناد کے عمل کو لازمی قرار دیا گیا، اور یہ بات مسلمانوں کی روایت کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں، بلا استثناء اور بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے، کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں نہیں پایا جاتا۔ مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم حدیث میں بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی لازمی سمجھی گئی۔ آپ تفسیر کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تفسیر طبری آج ہی جا کے دیکھیں، تفسیر طبری میں ہر بات اور تفسیر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، بالآخر یہ بات یا صحابہ کرام تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا جہاں تک وہ بیان کرنا چاہیں وہاں تک پہنچتی ہے۔ بغیر حوالے اور بغیر سند کے انہوں نے ایک جملہ بھی اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا۔ طبری کی تفسیر میں ایک جملہ بھی بغیر سند کے نقل نہیں ہوا، الا کہ ان کی اپنی رائے ہو۔ ایک سے زائد احادیث پہ جہاں وہ تبصرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں وقال ابن جریر، اور ابن جریر کا کہنا یہ ہے، یا وقلت، یا میں یہ کہتا ہوں، یا اقول میں یہ کہتا ہوں، وہاں اپنا حوالہ ہے، اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالے اور سند کے ساتھ وہ بات کہتے ہیں۔ سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں وہ ابن اسحاق کی سیرت ہو جو اب چھپ گئی ہے، یا عروہ ابن زبیر کی کتاب المغازی ہو، حتیٰ کہ واقدی کی جو بہت مستند نہیں مانے جاتے طبقات ابن سعد ہوں، ان میں سے ہر واقعے کی پوری سند ہے، ایک ایک جملے کی مکمل سند انہوں نے بیان کی ہے، حتیٰ کہ ادب، شعر، بلاغت، صرف، نحو، لغت، ان سب کی سندیں موجود ہیں۔ یہ بات کہ ابن القیس نے کوئی شعر کیا کہا تھا اور کس طرح کہا تھا، اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے المفضل الضبی، المفضل الضبی، انہوں نے عربی شاعری کے بہت سے قصائد جمع کیے اور سال ہا سال اپنی زندگی کے اس کام میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنیں اور پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کریں کہ انہوں نے کس سے سنا، جس سے سنا اس نے کس سے سنا۔ حالانکہ شعر و ادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی سوال کو مزہ کا خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی سمجھے گا۔ حالانکہ مرزا غالب زیادہ پرانے نہیں ہیں، 150 پونے 200 سال پہلے کے ہیں، لیکن مرزا غالب کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ جو مرزا غالب کے نام سے دیوان مشہور ہے یہ واقعی ان کا دیوان ہے کہ نہیں ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوقیہ تحریر کا،
کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا، یہ واقعی انہوں نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا، کسی نے غلط چھاپ دیا؟ اس کا بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہو. کوئی آدمی چشمدید ایسا گواہ موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ مرزا نے میرے سامنے یہ غزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو. یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے. یہ صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے ایک ایسا ذوق پیدا کر دیا مسلمانوں میں کہ انہوں نے نہ صرف دینی علوم بلکہ شعر و ادب، بلاغت اور صرف و نحو، ان کی ایک ایک واقعے کی، ایک ایک قاعدہ کلیہ کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک ضرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی، اور وہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. پڑھنے والوں کو بعض اوقات الجھن بھی ہوتی ہے کہ آپ ادب کی کتاب میں تو روانی جب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو، ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آ رہی ہوں تو پڑھنے والے کو الجھن ہوتی ہے. لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس مواد کے استناد اور اتھینٹسٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا. جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سند لمبی ہوتی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہوگا سند لمبی ہوگی. سب سے مختصر سندیں موطا امام مالک میں ہیں جو اکثر و بیشتر دو ہیں، امام مالک اور ان کے استاد اور ایک صحابی، مالک عن نافع عن ابن عمر. حضرت نافع اور عبداللہ بن عمر دو آدمی ہیں. کہیں کہیں موطا امام مالک میں 3 راوی آتے ہیں لیکن کم. اسی طرح سے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا راویوں کی تعداد بڑھتی گئی. سب سے لمبی سند بہقی کی ہے جو آخری محدث ہیں، 458 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 458 میں. اس لیے ان کی سند لمبی ہوتی ہے، کبھی 7 نام ہوتے ہیں، کبھی 8 نام ہوتے ہیں، کبھی 9 ہوتے ہیں. جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جو علماء رجال تھے جنہوں نے راویوں کے حالات پر کتابیں لکھی، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کیے کہ راویوں کے طبقات کون سے ہیں، تاکہ ہر طبقے کے حالات الگ الگ بیان کیے جا سکیں اور یہ پتہ چلے کہ کون سا طبقہ کس طبقے کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. اب مثلا اگر غیر محدث کو یہ کہا جائے، جو آدمی حدیث کا طالب نہ ہو، کہ امام بہقی نے امام مالک سے روایت کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مثلا یہ میں فرضی بات کر رہا ہوں، اس کو لکھیے نہیں، مثلا اگر کوئی یہ بیان کرے تو غیر محدث یا حدیث کے غیر طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا. حالانکہ امام بہقی کے اور امام مالک کے درمیان کم و بیش 6 واسطے ہوں گے. امام بہقی امام مالک سے روایت ہی نہیں کر سکتے. امام مالک تو تبع تابعین میں شامل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہی نہیں کر سکتے، صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے. اس لیے جو حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ روایت کمزور ہے. جو حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نہ امام بہقی کے سن وفات کا پتہ ہے، نہ امام مالک کے سن وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام کے دور کا پتہ ہے. اس لیے سہولت کی خاطر طبقات مقرر کر دیے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس میں اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے. آخری صحابی حضرت محمود ابن لبید جو میرے ہم نام تھے، ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے. 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وہ آخری صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے چند مہینے پہلے لائے گئے. ان کی عمر 4-5 سال تھی. وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی روایت ان سے نہیں ہے. وہ یہ کہ میں بچہ تھا، میرے والد یا دادا مجھے لے کے حضور کی خدمت میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گودیں بٹھایا اور یہ پانی لے کے اس میں تھوڑا سا خود پیا، باقی مجھے دیا، اور کھجور تھوڑی سی کھا کے مجھے کھلائی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے دعا دی، بس. اس کے علاوہ انہیں کوئی روایت ان سے نہیں. یہ آخری صحابی ہے جن کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر کوئی ایسا آدمی روئے زمین پہ نہیں تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا کب تک ہے، درمیانی عمر کے صحابہ کا کب تک ہے، صغار صحابہ کا کب تک ہے. صغار صحابہ سے مراد وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بچے تھے اور ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا. پھر وہ کس عمر میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں آخری مرتبہ دیکھا، یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر محمود ابن لبید کا نام صحابہ میں دکھا دے کہ دیکھیے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھا ہوا ہے، یہ صحابی تھے، اور ان سے کوئی لمبی چوڑی احادیث روایت کر دے، تو جو آدمی نہیں جانتا وہ دھوکے میں پڑ سکتا ہے کہ واقعی صحابی تھے اور ان سے یہ بات منسوب ہے. لیکن جو جانتا ہے
وہ کہے گا کہ باقی سب روایات اگر ان سے منسوب ہیں تو غلط منسوب ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 5-6 سال کی عمر میں دیکھا تھا، یہ شاید اس سے بھی کم، اور اس ایک واقعے کے علاوہ کوئی روایت ان سے مروی نہیں ہے۔ اس بات کے لیے صحابہ کے طبقات کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگ سے کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد کبار تابعین کا طبقہ ہے۔ کبار تابعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں ہوش و حواس کی حالت میں تھے، صحابہ کا زمانہ انہوں نے طویل عرصے تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت میں اور تعلیم میں رہے، اور احادیث کو بڑے پیمانے پہ انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا، جیسے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کم و بیش 35-40 سال صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا، اور صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ انہوں نے 25-30 سال گزارے، دن رات ان کے ساتھ رہے۔ یہ طبقہ ہے کبار تابعین کا، جس کا زمانہ کم و بیش 65-70 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے، وہ تابعین جنہوں نے کبار صحابہ کو نہیں دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو نہیں دیکھا، لیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ سن 90 ہجری یا 100 ہجری کے لگ بھگ آتا ہے، اس کے بعد ان کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ ان میں حضرت حسن بصری، محمد ابن سیرین اور یہ صحابہ ہیں۔ پھر زمانہ آتا ہے صغار تابعین کا، جنہوں نے صغار صحابہ کو دیکھا۔ صغار صحابہ سے مراد وہ صحابہ جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، بعد میں جن کی طویل عمر ہوئی، سن 80 میں، سن 90 میں، 95 میں انتقال ہوا، جن میں حضرت عبداللہ بن اوفا، حضرت انس، حضرت زید بن ثابت، یہ صحابہ ہیں جو طویل عرصہ زندہ رہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر، ان کو انہوں نے دیکھا یا ان سے روایت کی۔ یہ وہ ہیں جو مثال کے طور پر حضرت زہری، امام مالک کے استاد، حضرت قتادہ ابن دعامہ، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان تابعین کو دیکھا۔ اس کے بعد صغار تابعین کا زمانہ آتا ہے، وہ صغار تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی لیکن دیکھا ہے۔ اتنے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت تو حاصل کی، لیکن کم سنی کی وجہ سے روایت نہیں کر سکے، صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یاد نہیں۔ مثلا امام اعمش بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن میں بعض صحابہ کرام کو دیکھا حج کے موقع پر، اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا شمار بھی باختلاف روایات یا تو صغار تابعین کی اس دوسری کیٹیگری میں ہے، بالاتفاق بعض لوگوں کی تحقیق میں صغار صحابہ کی پہلی کیٹیگری میں ہے، جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے لیکن انہوں نے دیکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکپن میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گئے، خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر 12-13 سال تھی، مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا ہجوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ ہجوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی جلیل حضرت انس بن مالک حج کے لیے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے والد کی انگلی چھڑا کر ہجوم میں گھسا، اور گھس کے میں نے دیکھا تو حضرت انس کھڑے ہوئے تھے اور لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سنی اور آگے نقل کی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سنی تو تھی لیکن یاد نہیں رہی، لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ یہ وہ صغار صحابہ ہیں جو صغار تابعین ہیں، جو تابعین کے سب سے چھوٹے طبقے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اتباع تابعین میں، یعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے وہ اتباع تابعین جنہوں نے بڑے تابعین کو دیکھا۔ پھر اسی طرح سے تبع تابعین کا طبقہ وسطی، درمیانہ طبقہ، پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ جنہوں نے چھوٹے تابعین کو دیکھا، مثلا امام شافعی۔ اس کے بعد وہ طبقہ جنہوں نے تبع تابعین کو دیکھا، ان سے روایت لی، پھر وہ طبقہ جنہوں نے متوسطین تبع تابعین کو دیکھا، اور آخر میں وہ طبقہ جنہوں نے سب سے آخری عمر میں تبع تابعین جب تھوڑے رہ گئے جب ان کو دیکھا۔ یہ 12 طبقات ہیں جو روات کے طبقات ہیں۔ بظاہر ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پہ نہیں پڑتی، لیکن اس سے مدد مل جاتی ہے اس بات میں کہ کسی راوی کے طبقے کا تعین کیا جا سکے کہ اس کا تعلق کس طبقے سے ہے۔
جب طبقے کا تعین ہو جائے تو زمانے کا تعین آسان ہے. جب زمانے کا تعین آسان ہوگا تو پھر یہ بات طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان تابعی یا ان راوی نے پہلے جس طبقے کے آدمی سے روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اتباع تابعین کے چھوٹے طبقے کا کوئی آدمی تابعین کے بڑے طبقے سے روایت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے فوری طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت میں کہیں جھول ہے. مثال کے طور پر امام بخاری امام زہری سے روایت کریں تو امام بخاری نے امام زہری کا زمانہ نہیں پایا. امام زہری کی وفات ہوئی غالباً 124 ہجری میں، امام بخاری کی ولادت ہوئی 194 ہجری میں. اب 194 ہجری کی ولادت اور 24 میں وفات میں تو 70-80 سال کا فرق ہے. اس لیے ان چیزوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ روایت میں اگر کہیں جھول ہے تو فوراً اس کا تعین ہو جاتا ہے. یہ تو طبقے تھے راویوں کے، جس سے گویا زمانی اعتبار سے ایک زمانی حساب سے یا ہسٹوریکل اعتبار سے تعین کیا جا سکتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزارا ہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے. اس کے بعد 12 طبقات آتے ہیں راویوں کے، یعنی درجے. ایک تو ہے نا طبقات، کلاسز، یا جسے میں نے اردو میں کہا تھا پہلے دن کی پیڑھی، ایک پیڑھی پہ دوسری پیڑھی زمانے کے اعتبار سے. ایک ہے درجہ ان کے مستند یا غیر مستند ہونے کے لحاظ سے. کچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں، جن کا نام سنتے ہی ہر شخص گردن جھکا دے گا کہ یہ انتہائی اونچے درجے کے راوی ہیں. عبداللہ بن مبارک کا میں کئی بار نام لے چکا ہوں. ان کا کہیں نام آئے گا تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ یہ راوی کس درجے کے ہیں. امام بخاری کا نام آئے گا، امام ترمذی کا نام آئے گا، احمد بن حنبل کا نام آئے گا. لیکن ان کا تعین کیسے ہوگا؟ اس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں. الصحابۃ کلھم عدول، وہ سب ایک درجے میں ہیں. یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے کہ فلاں صاحب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی تھے، اس کے بعد پھر مزید تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عادل تھے کہ نہیں تھے. وہ عادل تھے. صحابہ کرام میں بھی یقیناً درجات ہیں، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ جو درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ عشرہ مبشرہ کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے. لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک ان کا درجہ برابر مانا جاتا ہے. صحابہ کرام کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یا تو الحجہ یا اوثق یا الحجہ یا اتفقوا علی جلالۃ قدرہ وشأنہ. اکثر رجال کی کتابوں میں آتا ہے یحییٰ ابن معین اتفقوا علی جلالۃ قدرہ وشأنہ، کہ تمام محدثین ان کے مرتبے کی بلندی پر اور ان کی اعلی شان پر متفق ہیں. گویا یہ سب سے اونچے درجے کے راوی. الفاظ کی میں مثالوں میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. ہر درجے کے لیے الگ الفاظ ہیں جو لکھی جاتی ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا درجہ کیا ہے. اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے، 2-3 کے حوالے دوں گا، باقی میں چھوڑ دوں گا. تیسرا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ثقۃ متقن، کہ یہ ثقہ راوی ہیں، قابل اعتماد راوی ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. اس کے بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا باس بہ، کو حرج نہیں، یعنی جسے انگریزی میں کہیں گے ناٹ بیڈ، لا باس بہ، کو حرج نہیں. گویا اب یہ کمزوری شروع ہو گئی. کمزور تو نہیں ہے لیکن کمزوری سے اوپر جو درجہ ہے اس میں آخری درجے میں ہے. اس کے بعد کا درجہ آتا ہے کہ صدوق، ہاں سچی بات کہا کرتے تھے، بات صحیح کہتے تھے. یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یادداشت اور حافظے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اس سے اگلا درجہ ہے کہ صدوق سیء الحفظ، کہ بات خود تو سچے تھے نیت کے اعتبار سے لیکن حافظہ برا تھا. اس طرح سے ایک ایک کر کے 12 درجات ہیں، جن میں سے آخری 4 درجے کمزور اور ضعیف راویوں کے ہیں، اور لاسٹ درجہ اس جھوٹے انسان کا ہے، اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا، جن کے الگ سے تذکرے موجود ہیں. یہ جو 12 درجات یا 12 طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علماء رجال کے متفق علیہ ہیں، اور یہ تفصیل حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے. تقریب التہذیب بظاہر مختصر کتاب ہے، 1 جلد میں بھی چھپی ہے، 2 جلدوں میں بھی چھپی ہے، 3 جلدوں میں بھی چھپی ہے. میرے پاس نسخہ 1 جلد کا ہے، لاہور کا چھپا ہوا. اس میں 1 جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا ملخص دے دیا ہے، جس سے آپ کو ایک سرسری آئیڈیا ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے. لیکن رجال پر مواد کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے
کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو ایک پوری لائبریری اس سے تیار ہو سکتی ہے. درجنوں جلدوں میں، 20 جلدوں میں اور 25 جلدوں میں رجال پر کتابیں لکھی گئیں. رجال پر کتابیں 2 صدی ہجری سے لکھی جانی شروع ہو گئیں اور تقریباً 8ویں 9ویں صدی ہجری تک لکھی گئی. اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو کمپائل کیا. یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی کتابیں ہیں. بعض مصنفین وہ ہیں کہ جو بڑے متشدد تھے، جن کا معیار بڑا اونچا تھا، جیسے بخاری کا معیار یا امام مسلم کا معیار بڑا اونچا تھا. انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو بہت اونچے معیار کے ساتھ لوگوں کو جانچا. کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی نرمی سے کام لیا، ان کا تساہل مشہور ہے. انہوں نے بعض کمزور راویوں کو بھی صحیح قرار دے دیا. کچھ لوگ تھے جو معتدل تھے. ابھی اس کی طرف آتے ہیں. رجال پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی بعد میں، شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف ایریاز پر الگ الگ کتابیں تھیں. مثلا سمرقند کے راویوں پر، مثلا دمشق کے راویوں پر، مثلا کوفے کے راویوں پر، مثلا کسی خاص قبیلے کے راویوں پر. جیسے جیسے یہ مواد جمع ہوتا گیا، زیادہ جامع کتابیں، زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں. جن لوگوں نے زیادہ مکمل کام کیا اس میں 2 نام بڑے نمایاں ہیں. ایک حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے اور ایک امام ذہبی کا ہے. امام ذہبی کی 4 کتابیں ہیں: تذکرۃ الحفاظ، طبقات الحفاظ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال اور المشتبہ فی اسماء الرجال. یہ کتابیں چاروں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا الگ الگ مقصد ہے. ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں. مختلف لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے 4 کتابیں تیار کی. امام نووی جو اپنے زمانے میں بڑے مشہور محدثین میں سے تھے، صحیح مسلم کے شارح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی. 40 نووی مشہور ہے، سب سے زیادہ مقبول 40 وہی ہے. انہوں نے علم رجال پر 2 کتابیں لکھی: تہذیب الاسماء اور ایک المبہمات من رجال الحدیث. رجال میں پھر کئی فن پیدا ہوئے ذیلی، جس طرح میں بھی آتا ہوں. حافظ ابن حجر نے کم و بیش 20 درجن کتابیں لکھی جن کے الگ الگ مقاصد تھے. کچھ بطور جامع کتابوں کے، کچھ سابقہ کتابوں پر استدراکات کے، اور کچھ اپنی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یا ڈائجسٹ کے طور پر. آج کل جو کتابیں مروج ہیں وہ امام ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتابیں ہیں، اس لیے کہ ان کتابوں کی ترتیب نے، ان کتابوں کی خوبصورتی اور جامعیت نے، ان کتابوں میں جو مواد ہے اس کے بھرپور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا. اگرچہ امام بخاری نے کتابیں لکھی وہ آج موجود ہیں، اگرچہ امام ابو حاتم رازی کی کتابیں موجود ہیں، امام ابو زرع رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ سارا مواد حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبی کے یہاں آ گیا. اس لیے اب لوگوں کو براہ راست ان کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. اگرچہ وہ دستیاب ہیں، تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں. آج کل ایک اچھا کام یہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں تفصیل سے آخری خطبے میں عرض کروں گا کہ رجال کا یہ سارا مواد کمپیوٹرائز ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ 6 لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کمپیوٹرائز ہو جائیں اور اس طرح کمپیوٹرائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر ایسا بن جائے کہ آپ ریٹریو کر سکیں بڑی آسانی کے ساتھ، تو بہت آسان یہ کام ہو جائے گا. لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس کو بنائے گا وہ ایک تو اتنا بڑا محدث ہو کہ کم از کم 50 سال اس نے علم رجال کے مطالعے میں لگائے ہوں، پھر کمپیوٹر کا اتنا ماہر ہو کہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو. جب دونوں میں سے ایک میں بھی مہارت کی کمی ہوگی تو نہیں بنا سکے گا، اس لیے اس میں دیر لگ رہی ہے. جو حدیث کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کمپیوٹر فضول چیز ہے، اس میں کیوں وقت ضائع کریں. جو کمپیوٹر کے ماہرین ہیں ان کو اتنا وقت نہیں کہ وہ 40 سال کم از کم 50 سال حدیث کے مطالعے میں لگائیں. 1-2 دن میں یہ آنے کی چیز نہیں، اس پہ تو 150 سال آدمی لگائے گا تو پھر یہ چیز آئے گی. اس لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے. رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ جو کتابیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان میں سے یہ 1 درجن کتابوں کا میں نے ذکر کیا بطور مثال کے، ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور ہیں جو براہ راست رجال پر تو نہیں ہیں، یعنی رجال حدیث پر تو نہیں ہیں، لیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں. حدیث کا جو فیڈنگ مٹیریل ہے، یعنی جس سے علم حدیث سے مدد ملتی ہے یا اس کو علم حدیث سے مدد ملتی ہے، اس سے متعلق کتابیں. مثال کے طور پر طبقات المفسرین کے نام سے کتابیں ہیں. مفسرین مختلف ادوار میں کون کون رہے، کس کس نے تفسیر پہ کتابیں لکھی. اب بہت سے مفسرین وہ ہیں
جو محدثین بھی ہیں، مثلا علامہ طبری، امام ابن جریر طبری، جنہوں نے تفسیر پہ بھی کتاب لکھی ہے، وہ بیک وقت حدیث کے عالم بھی ہیں، حدیث کی روایات بیان کرتے ہیں. یہ جو تفسیری روایات ہیں یہ علم حدیث میں بھی آتی ہیں. اس لیے طبقات مفسرین میں جو تذکرے ملیں گے ان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی ریلیونٹ ہوں گے. طبقات قراء، قرآن پاک کے قراء کے طبقات ہیں. قراء جو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں لفظ کو اس طرح پڑھا یا اس طرح پڑھا، یہ بھی علم حدیث کا حصہ ہے. تجوید اور قراءت سے متعلق بہت سی روایات علم حدیث میں شامل ہیں، تو طبقات قراء میں بہت سے لوگ علم حدیث میں ریلیونٹ ہوں گے. اسی طرح سے طبقات صوفیہ، مثال کے طور پہ تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر طبقات صوفیہ کی کتاب میں بعض صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر ہوگا، حضرت علی کا ذکر ہوگا، جو ترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے. اب ظاہر ہے تابعین کا ذکر آئے گا جن میں سے بعض نے احادیث بیان کی. حضرت حسن بصری کا ذکر آتا ہے ہر تذکرہ صوفیہ میں، وہ بیک وقت محدث بھی تھے. تو اس لیے ان طبقات کی کتابوں میں، جن میں طبقات قراء، طبقات مفسرین، طبقات صوفیہ، طبقات ادبا، طبقات حکما، یہ سب شامل ہیں. یہ بھی علم رجال کو مواد فراہم کرتے ہیں جزوی طور پر. پھر ان کے ساتھ ساتھ فقہاء اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں، طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ. اب طبقات مالکیہ میں امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کون سا علم رجال مکمل ہوگا؟ ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے، اور علم حدیث کی ہر کتاب میں ان کا ذکر ہوگا. علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک کے تذکرے کے بغیر خالی نہیں ہو سکتی، اس سے خالی نہیں ہو سکتی. امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا، لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا. اس لیے بہت سی چیزیں مشترک ہیں طبقات کی کتابوں میں اور علم رجال کی کتابوں میں. پھر ایک اور صنف ہے علم رجال کی کتابوں کی جس کو مشیخہ کہتے ہیں. مشیخہ، مشیخہ سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو. اس زمانے میں ایک یا دو یا تین یا 10 آدمیوں سے لوگ علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ایک آدمی سینکڑوں محدثین سے علم حدیث حاصل کرنے جایا کرتا تھا. کیوں؟ ابھی میں ذکر کرتا ہوں. اب ایک شخص نے اگر 100 آدمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان 100 کا تذکرہ انہوں نے مرتب کیا. اس تذکرے کو مشیخہ کہتے تھے. اس طرح کے مشیخے بڑی تعداد میں ہیں. امام سخاوی جن کا تعلق 10ویں صدی ہجری سے تھا، جو بڑے محدث تھے اپنے زمانے میں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں دیکھی وہ 1000 سے زائد ہیں. 1000 سے زائد کتابیں تھیں جو مختلف محدثین نے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھی. یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں. پھر جیسے جیسے فن رجال پھیلتا گیا، فن رجال کی شاخیں بنتی گئیں. فن رجال کی ایک شاخ یہ تھی، آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے، کنیت الگ ہوتی ہے. مثلا امام بخاری کے نام سے تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد ابن اسماعیل تھا. اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ وقال محمد ابن اسماعیل، تو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس سے مراد امام بخاری ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عثمان نے یہ فرمایا، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے. عبداللہ ابن عثمان حضرت ابوبکر صدیق کا نام تھا، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ کا نام عثمان تھا. لیکن دونوں باپ بیٹے کنیت سے مشہور ہوئے اور اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوا. اس لیے راویوں میں یہ مسئلہ بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگرد نے کنیت سے اس کو لکھ دیا کہ مجھ سے حدثنی البخاری مثلا، دوسرے نے لکھ دیا حدثنی محمد، تیسرے نے لکھا حدثنی محمد بن اسماعیل، چوتھے نے لکھا کہ حدثنی ابو عبداللہ. اب سب ایک ہیں، لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ تھی، مشہور تھے وہ بخاری کے لقب سے، نام ان کا محمد تھا، والد کا نام اسماعیل تھا، محمد ابن اسماعیل کہلاتے تھے، تو کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کیا کنیت ہے. تو یہ فن علم موضح کہلایا، موضح الرجال، یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا، جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھ اور ہو لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوں، یا نام سے مشہور ہوں کنیت کچھ اور ہو، تو کہیں کنیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو. اس پر بہت سی کتابیں. اسی طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے
جس کو کہتے ہیں کہ المؤتلف والمختلف. کتاب المؤتلف والمختلف، اس پر کم از کم 1 درجن کتابیں تو موجود ہیں. یعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق. بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے آج کل خود آپ کے یہاں اتنے خواتین بیٹھی ہیں، آپ دیکھیں تو آپ میں سے کم و بیش 1 درجن نام مشترک نکلیں گے. سریا ایک کا بھی نام ہے، دوسرے کا بھی نام ہے، تیسرے کا بھی نام ہے. محدثین اور راویوں میں اشتراک اسمی ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا. اب یہ بات کہ اگر ایک دور میں 1 سے زائد محمد ابن اسماعیل ہیں تو کون سے محمد ابن اسماعیل مراد ہیں؟ خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم و بیش 1 درجن صحابہ کرام ہیں. ان میں سے مشہور عبادلہ اربعہ، جو 4 مشہور عبداللہ ہیں، وہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں. ان عبادلہ اربعہ میں راوی بیان کرتا حدثنی عبداللہ، مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا. اب کون سے عبداللہ نے بیان کیا یہ اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کو ان میں سے ہر عبداللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے پاس نہ ہو. عبداللہ نے مسعود سے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں؟ ان کے نمایاں ترین شاگرد مثلا علقمہ ہیں. علقمہ ان کے مشہور شاگرد ہیں. علقمہ کے شاگردوں میں نخعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو ایک اور عبداللہ مشہور تھے، ان سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں شعیب ابن عبداللہ. شعیب ابن عبداللہ سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں عمر ابن شعیب. اب اگر آپ سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھ سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ پوچھا کہ یہ اس طرح ہوا، اب آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص مراد نہیں ہوں گے. ایک پریزمپشن ابتدائی یہ آپ کو قائم ہو جائے گی آسانی سے. اور اگر یہ ہو کہ عمر ابن شعیب نے بیان کیا وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے. عبداللہ ابن عباس ایک اور عبداللہ ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد مثلا کوئی کہے کہ مجاہد نے بیان کیا، مجاہد عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عباس مراد ہوں گے. اس لیے مختلف والمختلف کے نام سے جو فن ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. صحابہ میں یہ التباس نہیں ہوتا لیکن باقی لوگوں میں ہوتا ہے. تابعین میں کم، تبع تابعین میں اس سے بھی زیادہ، اور تبع تابعین کے بعد والوں میں اس سے بھی زیادہ. جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے. تو اس التباس کو دور کرنے کے لیے کچھ حضرات نے پوری زندگی اس میں لگائی کہ ایسے راویوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں. بعض جگہ ایسا ہے کہ والد کا نام، اپنا نام، والد کا نام، دادا کا نام ایک جیسا ہے. اب 3 ناموں سے بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ ان میں سے کون سے ہیں. پھر وہاں کنیت سے پتا چلے گا، وہاں وطن کی نسبت سے پتا چلے گا، نیساپوری، الکوفی، البصری، یا استاد سے پتا چلے گا. اس پر قدیم ترین کتاب امام دارقطنی کی ہے جو مشہور محدث ہیں، حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا تاریخ بغداد ہے، ان کی کتابیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ہیں جو الگ الگ کتابوں کے راویوں پر ہیں. مثلا صحیح بخاری میں جتنے راوی آئے ہیں ان پر الگ سے کتابیں ہیں کہ اسماء و رجال صحیح البخاری، صحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں. صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں، موطا امام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مسند امام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابو داؤد کی سنن کی رجال پر کتابیں ہیں. تقریباً حدیث کی بنیادی کتابوں کے رجال پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یکجا مل جاتا ہے. اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب اگر ساری رجالی کتابیں ایک جگہ ہوتی اور الگ الگ کتابوں کی رجال پر آپ کو مواد نہ ملتا تلاش کرنے میں، اب ابو داؤد کا راوی آپ کو معلوم ہے تو رجال ابو داؤد میں تلاش کر لیں، آسانی سے مل جائے گا.